بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانیہ نہ ہم لوگ اس سے پہلے منصرف اور غیر منصرف کی بحثیں پڑھ لیے اور مشق کر لیے ہیں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں المقصد الاول فی المرفوعات۔ پہلا مقصد مرفوعات کے بارے میں، اس میں کئی مقاصد ہیں نا، آپ کو آپ کو جو بتایا گیا کہ اس میں کئی مقاصد ہیں، تو پہلا مقصد ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 18 سبق معلوم کر لیا کرو۔ المقصد الاول فی المرفوعات، پہلا مقصد مرفوعات کے بارے میں۔ آپ کو 3 چیزیں پڑھائی جائیں گی: مرفوعات، منصوبات اور مجرورات۔ اگر کوئی اسم حالت رفع میں ہے تو مرفوعات میں ڈھونڈیں گے، حالت نصب میں ہے تو منصوبات میں ڈھونڈیں گے، اور حالت جر میں ہے تو مجرورات میں ڈھونڈیں گے۔ اسے میں نے کہا تھا کہ امیر النحو سے نوٹ کر لو، تاکہ کم سے کم آپ کو پہلے نام معلوم ہو جائے، پھر میں ایک ایک نام کی تعریف اور کیسے اس کو سمجھو گے، ایک ایک مثالیں، ایک ایک نام آئے گا اور اس کی تعریف اور اس کے بارے میں جو آپ کی لیول کی جانکاری ہے اس کو دی جائے گی، اسے بتایا جائے گا اور اس کی مشق کرائی جائے گی، اسے سمجھایا جائے گا۔ تو اپنی کتاب میں آپ دیکھ رہے ہوگے، بتائے ہیں الاسماء المرفوعات ثمانیۃ اقسام۔ اقسام قسم کی جمع ہے، اسماء مرفوعہ 8 قسمیں ہیں۔ وہ اسم جو مرفوع ہوتے ہیں، مرفوع کا مطلب کیا؟ حالت رفع میں جو ہوتے ہیں وہ اسم، وہ 8 میں سے کوئی نہ کوئی ایک رہے گا۔ اگر اسم حالت رفع میں ہے تو 8 قسموں میں سے کوئی نہ کوئی ایک قسم ضرور ہوگی۔ وہ 8 کیا ہیں؟ الفاعل، نمبر 1 فاعل، نمبر 2 مفعول ما لم یسمى فاعلہ، اس چیز کا مفعول جس کے فاعل کا نام نہ لیا گیا ہو۔ اس چیز کا مفعول جس کے فاعل کا نام لیا گیا ہو، اور اس چیز کا مفعول جس کے فاعل کا نام نہ لیا گیا ہو، دونوں میں فرق ہے۔ بتاؤ، جس کے وہ کون سی چیز ہے، کس کا مفعول ہوگا؟ تو مفعول ظاہر فعل کا ہوتا ہے یا شبہ فعل کا ہوتا ہے؟ مفعول فعل کا ہوتا ہے، مین فعل ہے، اور جو شبہ فعل ہوتے ہیں وہ شبہ فعل کا ہی بھی مین فعل ہی ہوتا ہے۔ تو کس کا مفعول ہوتا ہے؟ مفعول فعل کا ہوتا ہے۔ تو اس چیز کا مفعول، یعنی اس فعل کا مفعول جس کے فاعل کا نام نہ لیا گیا ہو۔ کبھی فعل کے فاعل کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور کبھی فعل کے فاعل کا تذکرہ نہیں کیا جاتا ہے۔ جب فعل کے فاعل کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس کو فعل معروف کہتے ہیں۔ جیسے کہا جائے نصرہ، اس نے مدد کیا، یا نصرہ حامد، حامد نے مدد کیا۔ تو یہاں نصرہ حامد راشدا، حامد نے راشد کی مدد کی۔ اب راشد کا فعل کیا ہے؟ راشد کا جو فعل ہے اس کا فاعل پتہ ہے، لیکن اگر کہا جائے نصر راشد، راشد مدد کیا گیا،
تو راشد کا جو فعل ہے مدد کرنا، مدد کس نے کیا ہے یہ پتہ نہیں ہے، تو مفعول ما لم یسمى فاعلہ، اس چیز کا مفعول جس کے فاعل کا نام نہ لیا گیا ہو، یعنی فعل مجہول کا مفعول، جس کے ما لم یسمى فاعلہ کا مطلب جس کے فاعل کا نام نہ لیا گیا ہو، اس کے معنی فعل مجہول، اور جس کے فاعل کا نام لیا گیا ہو اس کے معنی فعل معروف، یعنی فعل مجہول کا مفعول، اور فعل مجہول کا جو مفعول ہے اس کو نائب فاعل کہتے ہیں۔ اس میں ایک بحث ہے، ایک بحث آئے گی، جب یہ بحث آئے گی تو اس کی تفصیل پڑھائی جائے گی۔ مفعول ما لم یسمى فاعلہ کو شارٹ میں، اختصار میں نائب فاعل بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن آپ لوگ نام وہ یاد کرو گے جو کتاب میں ہے تاکہ کتاب کا نام یاد ہو جائے۔ ہاں، تو پہلی قسم کیا ہے؟ الفاعل۔ دوسری قسم ہے مفعول ما لم یسمى فاعل، مفعول مضاف ہے، ما لم یسمى فاعل اس میں موصول اور صلہ مل کر کے یہ مضاف الیہ ہے۔ مفعول ما لم یسمى فاعلہ، اس چیز کا مفعول جس کے فاعل کا نام نہ لیا گیا ہو، یعنی فعل مجہول کا مفعول، یعنی نائب فاعل۔ دو ہو گیا۔ تیسرا کیا ہے؟ المبتدا، تیسرا ہے مبتدا۔ چوتھا ہے والخبر، یعنی خبر۔ تو مبتدا اور خبر بھی حالت رفاعی میں ہوتے ہیں۔ پانچواں ہے وخبر انا و اخواتہا، انا اور اس کے اخوات کی خبر۔ انا اس کے اخوات معلوم ہے؟ ہاں، انا، انا، کانا، لاکننا، لیتا، لعل۔ تو انا اور اس کے 5 اخوات ہیں، 5 بہنیں ہیں اس کی، تو اس کو لے کر کے 6 ہو گئے۔ ان کی خبریں، ان کا اسم بھی آتا ہے لیکن وہ منصوبات کے ذکر میں آئے گا۔ تو ایک اسم حالت رفع میں ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ انا اور اس کے اخوات کی خبر۔ وہ اسم کانا و اخواتہا، کانا اور اس کے اخوات کا اسم۔ کانا اس کے اخوات، اس کو افعال ناقصہ کے نام سے آپ نے پڑھا ہوگا۔ ہاں، افعال ناقصہ، کانا سارا ظل باتا اصبحا امسا اضحا، پڑھے ہو نا؟ ہاں، تو ان کے جو اسماء، ان کے جو اسم ہیں وہ حالت رفع میں ہوتے ہیں، اور ان کی خبریں حالت نصب میں۔ دیکھو، انا اور اس کے اخوات اور کانا اور اس کے اخوات، ایک میں انا اس کے اخوات کی خبر مرفوع ہوتی ہے اور کانا اور اس کے اخوات کا اسم مرفوع ہوتا ہے۔ یہ کس پہ داخل ہوتے ہیں؟ یہ مبتدا اور خبر پہ آتے ہیں، داخل ہوتے ہیں۔ مبتدا کو ان کا اسم کہا جاتا ہے، جو مبتدا ہے اصل میں۔ اب ظاہر ہے یہ داخل ہونے کے بعد اب اس کو مبتدا خبر نام نہیں دیں گے، بلکہ انا کا اسم اور انا کی خبر کہیں گے۔ ایسے کانا کا اسم اور کانا کی خبر کہیں گے۔ تو خبر انا و اخواتہا و اسم کانا و اخواتہا۔ نمبر 7 ہے اسم ما ولا المشبہتین بلیسا، ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں، جو نہیں کا معنی دیتے ہیں۔ ما کا کئی معنی ہوتا ہے نا، ما کئی طرح کا ہوتا بھی ہے، ابھی میں زیادہ نہیں بتاؤں گا ورنہ آپ کا ذہن ڈسٹرب ہو جائے گا۔ ما استفہامیہ ہوتا ہے، ما موصولہ ہوتا ہے، ما کافہ ہوتا ہے، کافہ یا مانعہ ہوتا ہے، تو ما نافیہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو یہ سب میں جو ما جس ما کے معنی نہیں ہوتا ہے، لیسا کے معنی، لیسا کیسے سمجھو کہ یہ ما لیسا کے مشابہ ہے؟ ما کے معنی نہیں، لیسا کے معنی نہیں۔ اور لا بھی کئی طرح کا، جیسے لا تفعل تو فعل میں لگ گیا۔ لا نفی جنس کا کوئی نہیں معنی کرتے ہیں، لیکن لیسا کا کوئی نہیں معنی نہیں کرتے ہیں۔ لا کا معنی نہیں، اس لیسا کے معنی نہیں۔ تو یعنی ما اور لا جو لیسا کے معنی میں ہوتے ہیں،
ان کا اسم بھی حالت رفع میں ہوتا ہے۔ اس کی پوری تفصیل ابھی تو خالی نام پایا جا رہا ہے نا، ابھی صرف نام بتایا جا رہا ہے، اور جب ان کا کام بتایا جائے گا تو پوری تفصیل پڑھائی جائے گی۔ 8ویں نمبر پہ ہے خبر لا التی لنفی الجنس، لا کی خبر، کس لا کی؟ جو لائے نفی جنس کے لیے ہوتا ہے، پوری جنس کی نفی کر، لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے، آدمی کے جنس کا کوئی ہے ہی نہیں ہے گھر میں، اس کو لائے نفی جنس بولتے ہیں، ہے نا؟ ایک ہے لا جو لیسا کے مشابہ ہے، تو لیسا کے مشابہ ہے جیسے لا رجل، آدمی نہیں ہے، ایک لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی آدمی جنس کا کوئی ہے ہی نہیں، اس کو لا نفی جنس کہتے ہیں۔ تو اس کا اسم کسی دوسری حالت میں ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، اور اس کی خبر جو ہے لا نفی جنس کی یہ حالت رفع میں ہوتی ہے۔ تو یہ 8 قسم کے مرفوعات ہیں۔ اگر کوئی اسم حالت رفع میں ہے تو آپ یہ مان کے چلیے کہ انہی 8 قسموں میں سے کوئی ہوگا۔ وہ کیا کیا ہوا؟ فاعل، مفعول، مال مسمى فاعل ہوئے، نائب فاعل، مبتدا، خبر اور انا کی خبر، کانا کا اسم، ماولا المشبہتان بلیسا کا اسم، اور لائے نفی جنس کی خبر۔ یہ اتنے ہیں مرفوعات۔ اب ان میں سے ہم ایک ایک کی تشریح کریں گے، ایک ایک کا نام لیں گے۔ سب سے پہلے 8 قسموں میں سے سب سے پہلی قسم جو آپ کی کتاب میں ذکر ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے لکھا ہے الفاعل۔ چلیے پڑھتے ہیں الفاعل، یہ صفحہ نمبر 19 پہ ہے۔ دوسری قسم آپ دیکھیں کہ افعال کی بہت لمبی تفصیل بیان کی گئی ہے، فاعل کی تفصیل بیان کی گئی ہے نا، ہاں، تو اتنا پورا فاعل کے بارے میں، فاعل کی تعریف کریں گے، فاعل کیا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد فعل فاعل کا اگر جملہ استعمال کرنا ہو تو ہم فعل کو کیسے رکھیں گے، فاعل کیسا ہو تو فعل کیسا ہو، فاعل مذکر ہو تو فعل مذکر ہو، فاعل مؤنث ہو تو فعل مؤنث ہو، اور کیا اس کے کچھ استثنائی بھی صورتیں ہیں، تو اگر وہ صورتیں ہیں تو اس کو اس میں سب دکھایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ یہ فاعل دیکھیں گے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 26 پر بیچ میں تنازع فعلان کی بحث ہے۔ صفحہ نمبر 26 پر آپ دیکھیں گے مفعول و ما لم یسمى فاعلہ۔ 27 پر آپ مبتدا اور خبر دیکھیں گے۔ اسی طرح سے ایک ایک کر کے آپ کو صفحہ نمبر 31 تک، صفحہ نمبر 18 سے صفحہ نمبر 31 کے بیچ میں پوری مرفوعات، اس کا نام اور اس کی پوری تفصیل اور تشریح پڑھا دی جائے گی، اور آپ اس کو سمجھ جائیں گے کہ فاعل کیا ہوتا ہے، اور مفعول ما لم یسمى فاعل، مبتدا خبر، انا کی خبر اور کانا کا اسم، مالا مشبہتان بلیسا کا اسم، اور لا نفی جنس کی خبر، سب کیا ہے، کیسے اس کو ہم سمجھیں گے، کیسے مثال میں اس کو ہم لاگو کریں گے، یہ تمام باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو چلیے ہم پہلی چیز شروع کرتے ہیں، الفاعل۔ فاعل کسے کہتے ہیں؟ فاعل کیا ہے؟ فاعل بولتے ہیں کل اسم قبلہ فعل او صفت اسند الیہ علی معنی انہ قام بہ لا وقع علیہ۔ فاعل کی تعریف ٹھیک سے سمجھ لو، ہر وہ اسم جس سے پہلے فعل یا صفت ہو۔ فاعل کو ایسے بہت آسان لفظ میں بولیں گے، فاعل مانے کرنے والا، تو جملے میں جو کرنے والا دکھے، جملے میں یہ پتہ ہے کہ کوئی کام، جو شخص کوئی کام کر رہا ہے وہ فاعل ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ تو کسی طرح سے بات سمجھ میں آ گئی، لیکن اب صرف اتنے سے آپ عربی میں فاعل کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، کچھ تو آپ پہنچ جائیں گے لیکن اس میں غلطیاں بھی کافی کریں گے، جب تک کہ فاعل کی پوری مکمل تعریف اچھے ڈھنگ سے آپ نہیں سمجھیں گے۔ جیسے ہم نے کہا نا، کہہ دیا الولد قاما، لڑکا کھڑا ہے، یا قام الولد، لڑکا کھڑا ہے، یا الولد نصر، یا نصر الولد، تو دونوں کا معنی ہوگا
लड़के ने मदद किया। अगर आप फ़ाइल को ढंग से नहीं जानते हैं उसकी हकीकी तारीफ से, और सिर्फ आप इतना जानते हैं कि फ़ाइल जो काम करने वाला है वो फ़ाइल है, तो आप दोनों में अल-वलद को फ़ाइल बोल देंगे। अल-वलद नसरा में भी आप कह देंगे वलद फ़ाइल है, और नसर वलद में भी कह देंगे कि वलद फ़ाइल है, जो कि गलत हो जाएगा। काम करने वाला तो ठीक है, वो तो किसी हद तक थोड़ा इशारे के तौर पर वहाँ तक किसी हद तक पहुँचने के लिए ये चीज़ काम आएगी, लेकिन पूरे तौर से चीज़ काम नहीं आ सकती है जब तक कि आप उसकी हकीकी तारीफ़ नहीं जानेंगे। चलिए इसकी हकीकी तारीफ़ जान लेते हैं। फ़ाइल की हकीकी तारीफ़ क्या है? अल-फ़ाइल कुल्लु इस्मिन क़ब्लहु फ़िअलुन औ सिफ़तुन। फ़ाइल कहते हैं हर इस्म जिससे पहले कोई फ़ेल हो या कोई सिफ़त हो। ध्यान दो, नोट करो इसको। अल-वलदु नसरा, लड़के ने मदद किया। नसरल वलदु, इसके माने हुआ लड़के ने मदद किया। अब इसको चेक करते हैं, दोनों में फ़ाइल कौन है। करने वाला तर्जमे से तो पता चलता है कि करने वाला अल-वलद है, लेकिन इस तारे पर सेट करो, कुल्लु इस्मिन क़ब्लहु फ़िअलुन, हर वो इस्म जिससे पहले फ़ेल हो, यानी इस्म हो उससे पहले फ़ेल होना चाहिए और वो शख्स काम करने वाला हो, है ना। तो देखो अल-वलदु नसरा और नसरा वलदु। अल-वलदु नसरा में चेक कर लेते हैं। अल-वलदु ये इस्म है और नसरा ये फ़ेल है। फ़ाइल की तारीफ पर इसेट है। यहां हम देख रहे हैं फ़ाइल की तारीफ क्या है? इस्म हो उससे पहले फ़ेल हो, इस्म हो उससे पहले फ़ेल हो। अल-वलदु नसरा में हम देख रहे हैं इस्म है लेकिन उसके बाद फ़ेल है। आप लिख करके देखो, अल-वलदु नसरा पहले इस्म है और उसके बाद फ़ेल है। और फ़ाइल की तारीफ क्या बता रही है? इस्म हो उससे पहले फ़ेल हो। तो गोया अल-वलदु नसरा में अल-वलद फ़ाइल नहीं है, क्योंकि ये मिसाल फ़ाइल की तारीफ पर सेट नहीं है। हम चेक कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो ये मिसाल फ़ाइल की तारीफ पर सेट हमको नहीं मिलती है। अल-वलदु नसरा, इसको समझ लो, इसमें लड़के गलती कर जाते हैं, हालांकि है बहुत आसान। अरे भाई इतना तो आप जान जाते हो ना कि कौन लफ्ज़ पहले है कौन बाद में है। अल-वलदु नसरा में कौन पहले है? अल-वलद पहले है और नसरा बाद में है। तो फ़ाइल की तारीफ क्या है? हर वो इस्म हो उससे पहले फ़ेल हो। तो अल-वलदु नसरा में आप जब चेक करेंगे तो इस्म है लेकिन उसके बाद फ़ेल है, लिहाजा ये फ़ाइल की तारीफ पर सेट नहीं है। हम इसे फ़ाइल किसी सूरत में नहीं कह सकते हैं। दूसरी मिसाल चेक करते हैं। नसरल वलदु, लड़के ने मदद किया, इसका माना भी होगा। कुल्लु इस्मिन क़ब्लहु फ़िअलुन, हर इस्म जिस यानी इस्म हो उससे पहले फ़ेल हो। नसरल वलद में इस्म कहाँ है? अल-वलद इस्म है और फ़ेल कहाँ है? वलद के बाद, वलद से पहले। फ़ेल आप देख रहे हो तो ये वलद से पहले है। इसका मतलब नसरल वलदों में अल-वलद पे अगर हम उंगली रखें तो ये फ़ाइल की तारीफ पर सेट हो रहा है और यही फ़ाइल है, ये जान लो। नसरल वलद और अल-वलदु नसरा में अगर कोई पूछे आपसे कि इसमें फ़ेल फ़ाइल की तरकीब कौन सी है, तो आप तर्जमा देख करके ना बताओ, क्योंकि तर्जमा देख करके बताने से बात हल नहीं होगी, बल्कि फ़ाइल की तारीफ़ करने से बताओ। तारीफ़ जिसमें सेट हो फ़ाइल की बताओ। तो फ़ाइल हर वो इस्म जिससे पहले फ़ेल हो या सिफत हो, है ना। फ़ेल जैसे ये तो फ़ेल की मिसाल हो गई। और ज़ैदुन ज़ारिबुन अबूहु अमरन,
زیدن زید جس کا باپ عمر کو مار رہا ہے. تو کون مار رہا ہے؟ مارنے والا کون ہے؟ زید نہیں، زید کا باپ. زید نہیں مار رہا ہے بلکہ ابوہ مار رہا ہے. اور ابوہ یہ ضارب صفت ہے نا، اس کے بعد ہے، تو ابوہ بھی فاعل ہے. فاعل فعل کے بعد ہونا چاہیے یا صفت کے بعد ہونا چاہیے؟ فعل سے یا صفت سے پہلے نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اتنی بات ذہن میں رکھو، اور باقی آئندہ اس کو پوری تعریف تشریح کے ساتھ بتا دی جائے گی. نام تو یاد کرنا بہت ضروری ہے، نام یاد کر لو، اور ہو سکے تو مثال کے ساتھ نام یاد کر لو مرفوعات کے، تو یہ آپ کے کام آئیں گی. اچھا ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.